إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اللہ کے کمالات اور اللہ کی خوبیاں، اس پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان ناموں کے معنی کو سمجھیں، ان کو یاد کریں، ان کا اعتراف کریں اور ان کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت و کمال، اس کی کبریائی، اس کے مجد و جلال کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی ہیبت، اللہ کی تعظیم راسخ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو شخص اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، اللہ کی جبروت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلبے اور عزت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے اندر تواضع، خاکساری، انکسار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور پستی کا اسے احساس ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم، اس کے جود و سخا، اس کی فیاضی اور اس کے بے انتہا عطا و نوازش کو سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کی لالچ میں اور اس کے فضل و کرم کی تلاش میں اور اس کے احسان اور نوازش کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی جس شخص کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کا علم ساری چیزوں کو محیط ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں، تو ایسا شخص اپنی تمام حرکات و سکنات میں، اپنی ہر جنبش اور ہر حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کا فائدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں تو اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا شوق، اللہ پر توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اور قریب ہوتا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نام اور صفات جس انداز میں، جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جس طرح ثابت ہیں، ہم ان پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں، اسے اسی طرح ثابت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کی نفی کی ہے یا جن کا انکار کیا ہے، ہم بھی اس کی نفی اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے جو معانی، جو مفاہیم اور جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے رحیم، تو رحیم کے معنی ہوتا ہے رحمت والا، اور اس کے اثرات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہے رحم فرمائے، تو ہم ان تینوں باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام رحیم ہے
اور اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رحمت والا ہے، اور ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہے رحم فرمائے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا، تمام ناموں اور کمالات کا معاملہ ہے۔ ہم ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ثابت کرتے ہیں، ہم کسی قسم کی تحریف نہیں کرتے، یعنی اس کے معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، نہ ہی ان کا انکار کرتے ہیں، نہ ہی ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی نہ تحریف کرتے ہیں، نہ بیجا تعویل کرتے ہیں، نہ تعطیل کرتے ہیں، نہ تکییف کرتے ہیں، اور نہ تمثیل کرتے ہیں۔ تحریف یعنی ان کو ان کے معنوں سے ہٹا دینا، تعطیل یعنی ان کا انکار کر دینا، تکییف یعنی ان کی کیفیت بیان کرنا کہ کیسے ایسے اور ایسے ہیں، کیسے کا جواب نہیں دینا، ایسے اور ایسے نہیں بیان کرنا، اس کی مثال نہیں بیان کرنا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثال کوئی نہیں، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اور اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ہمیں اس بات کا علم اور اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، ویسے اپنے اسماء و صفات میں بھی اکیلا ہے، لا شریک ہے۔ ہم ان اسماء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اسماء حسنہ ہیں، بہت سے پیارے پیارے اچھے اور حسین نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کجروی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے عمل کا ضرور بدلہ دیے جائیں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام ہیں، جو ان ناموں کا احصاء کر لے، انہیں شمار کر لے، انہیں یاد کر لے، ان کے معنی کو سمجھ لے، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، 3 اصول ہمیں اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان کے تعلق سے یاد رکھنی چاہیے۔ 3 باتوں کو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنے اسماء و صفات میں اور اپنے افعال میں، تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرح نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہے۔ دوسری چیز ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا وصف بیان کیا ہے، اس وصف پر ہم اسی طرح ایمان لائیں اور ان کی تحریف، تعطیل، تمثیل یا تکییف نہ کریں، جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا۔ اور تیسری بات، ہم یہ بہت یقین کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کیفیت ہمیں جس طرح معلوم نہیں ہو سکتی، ویسے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء کی کیفیت بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت کا سوال نہیں کرتے، تو ایسے ہی ہمیں اسماء و صفات پہ بھی ایمان لانا چاہیے اور اس کی کیفیت کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثال کوئی نہیں، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں، اور اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اس بات میں اللہ نے سمیع و بصیر کا ذکر کیا کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور نفی میں اللہ نے لیس کمثلہ شیء کا ذکر کیا۔ تو اس لیے ہمیں نفی و اثبات، انکار و اقرار دونوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔
ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.